نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسیر الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے. یہاں سے اب طلاق دینے کے کچھ آداب اور احکامات بتائے جا رہے ہیں. نکاح ایک معاہدہ ہے، دو افراد کے درمیان ایک گرہ ہے، اور طلاق اس گرہ کو کھولنے کا نام ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ دو افراد باہم مل کر ایک نئے خاندان کو وجود میں لائیں اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے یادگار چھوڑ کر جائیں. دنیا کی اس انسانی آبادی میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن بسا اوقات دونوں کے درمیان باہم طبیعتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا محال ہو جاتا ہے. ایسے میں اسلام نے شدت اور جبر سے کام نہیں لیا، ان دونوں کے درمیان باہم معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس کو جائز تو قرار دیا گیا، لیکن اسے ناپسندیدہ بھی ساتھ ہی قرار دیا گیا، یعنی طلاق کو ناپسند کیا گیا. حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. طلاق کے آداب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے بڑا سبق جو آپ آئندہ آیات میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ طلاق جیسا معاملہ بھی، جس میں دو افراد کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی کی بات ہے، اسے بھی بہت صبر کے ساتھ اور غیر جذباتی انداز میں طے کیا جائے. یہ فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو، محض غصے یا جذبات میں آ کر کیا ہوا فیصلہ نہ ہو. اسی لیے الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا، وہ اگر اس سے عدت کے اندر رجوع کر لیتا تو پھر بھی وہ اس کی بیوی رہتی. تو لوگ کیا کرتے؟ طلاق دیتے، جب عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، اور اس طرح عورت کی زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی. ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ ہی تجھے بساؤں گا. دور جاہلیت کا یہ جملہ آج کے دور میں بھی آپ سنتے ہوں گے. وہ بولی، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، یعنی یہ کیسے ہوگا؟ وہ شخص کہنے لگا، میں تجھے طلاق دیا کروں گا، جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لیا کروں گا. اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر یہ قصہ سنایا. حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ قصہ آپ کو بتایا گیا، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ مرد کے پاس یہ اختیار لامحدود نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے رجوع کر لے. اور اس حق کو محدود کر کے دراصل عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. تو گویا الطلاق مرتان، طلاق دینے کا حق دو بار ہے. مرتان کا لفظ مرتن کا تثنیہ ہے، یعنی دو بار. مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار، ایک وقت، ون ٹائم. یعنی
طلاق 2 ٹائمز دی جا سکتی ہے۔ اسلام میں طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ شوہر عورت کو طہر کی حالت میں، اور طہر بھی وہ جس میں وہ بیوی سے جسمانی قرب حاصل نہ کر چکا ہو، اس طہر میں عورت کو ایک بار طلاق دے، اور پھر اس کے بعد عورت عدت گزارے۔ اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو عدت کے گزرنے کے بعد عورت فارغ ہو جائے گی۔ یہ طلاق طلاق احسن کہلاتی۔ اس طرح ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے عورت الگ ہو جاتی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک 3 دفعہ نہ طلاق دی جائے شاید طلاق ہوتی ہی نہیں۔ نہیں، ایک دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی۔ اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا حق باقی رہتا ہے، اور عدت کے دوران رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایک مرتبہ طلاق دے طہر کی حالت میں، اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، تو یہ طریقہ طلاق حسن کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا اور 3 کی گنتی پوری کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ طلاق کے لیے کچھ ضروری نہیں۔ یہاں پر 2 بار یعنی 2 ڈفرنٹ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے، 2 عدد نہیں کہا جا رہا، یعنی طلاق کا عدد 2 ہے یہ نہیں کہا جا رہا، یعنی 2 ڈفرنٹ ٹائمز کہا جا رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ایک طلاق کا حق وہ استعمال کر چکا۔ اب دوبارہ اگر کسی اور وقت میں اس نے پھر ایسا ہی کیا، دوسری بار بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر پھر تیسری بار کہیں اس نے ایسا کر دیا تو پھر رجوع کا حق نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لینا ہے بھلے طریقے سے، شرافت سے، یعنی پہلی طلاق رجعی کے بعد اور دوسری طلاق رجعی کے بعد عورت کو روکنا چاہو تو روک لو۔ کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا چاہو تو کر لو، اسے نہ جانے دو، لیکن بھلے طریقے سے۔ او یا تصریح، رخصت کر دو۔ تصریح کا روٹ کیا ہے؟ سین رے ہے سرح، جس کا معنی ہے جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا، اور طلاق کے معنی میں ہو تو مراد ہے کھلا چھوڑ دینا۔ اب بیوی جہاں چاہے جائے، شوہر کا کوئی حق نہیں کہ اسے اب روکے، اسے رخصت کر دے۔ اور امساک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میم سین کاف مسک، کسی چیز سے چمٹ جانا، اس کی حفاظت کرنا۔ یہ لفظ عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز پہلے سے اپنے پاس ہو اور اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے، یعنی بیوی ابھی اپنے شوہر کی زوجیت میں ہی ہے اور شوہر اس کو طلاق کہنے کے باوجود نکلنے نہیں دے رہا، یعنی رجوع کر رہا ہے، یہ معنی ہے۔ یہاں پر معروف اور احسان کا لفظ آیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ طلاق جیسا فیصلہ کرنا ہو، لیکن شرافت اور احسان کو فراموش مت کرو۔ جس طرح اچھے تعلقات کے دور میں اچھی طرح ایک دوسرے سے نباہ کیا تھا، اسی طرح علیحدگی کے زمانے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا جائے۔ طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے، انتہائی جذباتی معاملہ، لیکن پھر بھی کیا حکم دیا گیا؟ احسان، تصریح باحسان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اس بات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے یا اسے ذلیل و خوار کیا جائے یا اس پر الزام تراشی کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے. نہیں، بلکہ آپس میں صبر و تحمل کے ساتھ، احسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام مسلمانوں کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے. اکٹھے رہے ہو خوشی کے ساتھ رہو، الگ ہونا چاہتے ہو احسان کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں. لکم سے مراد کیا ہے؟ مرد کی طرف اشارہ ہے. کیا حلال نہیں؟ ان تأخذوا، کہ تم لے لو. کیا؟ مما، اس میں سے جو آتیتموہن، تم دے چکے ہو ان کو. یعنی اچھے دنوں میں اگر بیوی کو کچھ تحفے تحائف دے چکے ہو تو ان تحفوں کو واپس نہ لو. یہاں لی جانے والی چیزوں سے مراد نہ مہر ہے نہ نان و نفقہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو عورت کا حق ہیں. اس کا حق تو اس سے لیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں. ان کو واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی خوشی سے بطور تحفہ دیتا ہے. تو گویا طلاق کے بعد بھی تحفے تحائف کو واپس مت مانگو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی ہو تو پھر پچھلے دنوں کی اچھائی کو بھی ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر فرمایا وَلَا يَحِلُّ، حلال ہی نہیں. کیا؟ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو بھی تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی واپس لو. شیئن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز. اللہ، مگر. اب استثنائی صورت آ گئی کہ کس صورت میں واپس لے سکتے ہو. ان یخافا، کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں. وہ دونوں کون؟ شوہر بیوی. کس بات سے؟ اللہ، کہ نہ یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود. اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے؟ وہ حقوق و فرائض جو شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں. جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، معروف طریقے پہ نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر. فی مفتدت بہ، اس معاملے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یعنی عورت خود طلاق معاوضے سے لے لے. اس معاوضے میں پھر وہ تحفے وغیرہ یا جو بھی باہم طے پائے اس سے وہ طلاق لے سکتی ہے. اس سے سمپل سی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی سے کچھ بھی واپس لے. اور اگر عورت طلاق لیتی ہے، یعنی شوہر تو نہیں دینا چاہتا لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو اگر بیوی نہ رہنا چاہے اور وہ جانا چاہے تو پھر اسے طلاق ایک طرح سے خریدنی ہوگی. اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ چیزیں جو اس نے شوہر سے پہلے لے رکھی ہیں. بیوی کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو خلا کہا جاتا ہے. خلا، خے لام عین. عورت اگر کسی وجہ سے اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہو یا اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اس بنا پر کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی یا اسے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسے اپنا حق کے مہر وغیرہ واپس دے کر طلاق لینا ہوگی.
اس کے بارے میں دور نبوی کی ایک روایت ملتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. سچی مومن عورت تھی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں ہوں. یعنی ثابت کوئی برے آدمی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خرابی نہیں، وہ میرے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یعنی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میرا ان سے گزارا نہیں، میں ان کے حقوق پورے نہیں کر پا رہی، یعنی میری طبیعت ان سے بیزار ہے. آپ نے فرمایا، کیا تو اس کا باغ واپس دے دے گی جو اس نے تجھے مہر میں دیا ہے؟ وہ بولی، ہاں. آپ نے فرمایا، اے ثابت، اپنا باغ لے لے اور اسے طلاق دے دے. اسے بخاری نے روایت کیا کتاب الطلاق میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خلا کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا، یا جو بھی مال اس نے شوہر سے لے رکھا ہے، جو بھی باہم طے پائے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلا کی ایک وجہ کیا بتائی گئی کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے کوئی بھی جگہ نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ثابت کا رنگ بہت کالا تھا اور وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو انہیں بہت شدید ناگواری ہوتی تھی اور وہ ان کا حق صحیح طور پر دے نہیں پاتی تھی، حالانکہ ثابت بہت اچھے انسان تھے. تو ایسی صورت میں ثابت پر ایک زیادتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں یہ زیادتی ان کے ساتھ نہ کروں. اور یہ ناپسندیدگی یکا یک اور اچانک نہ ہو، یعنی شروع سے ہی ہو، کیونکہ اس میں یہ بات نہیں آتی کہ پہلے بہت اچھے دن گزرتے رہے، سب ٹھیک تھا، کئی ایک بچے بھی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یکا یک خیال آیا کہ مجھے تو شوہر پسند ہی نہیں. پھر اسی طرح ناپسندیدگی میں چھوٹی موٹی ناپسندیدگی شامل نہیں، یعنی اس کے لیے خلا کا جواز نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی موٹی ناپسندیدگی تو ہر گھر میں، ہر کپل میں چلتی ہی رہتی. کچھ عادتیں ایک دوسرے کی ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سی خیر و بھلائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو خلا کے لیے چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ بنیاد نہیں ہوتی. اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شوہر کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خامند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. یعنی کوئی وجہ ہی نہیں، ایسے ہی بس دل بھر گیا، پہلے سب ٹھیک تھا پھر دل بھر گیا، اب نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ اس سے گلو خلاصی کرانا چاہتی ہے. تو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو ذواقین اور ذواقات ہیں، کہ بھورے کی طرح ہر طرح کے پھول کا مزہ چکھتے پھریں. یعنی ذواق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ذائقے چکھنے والا مرد، اور ذواقات بہت زیادہ ذائقے چکھنے والی عورت. یعنی یہ چیز جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اسی طرح اگر کوئی مرد عورت کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کہ وہ عورت خلا لے لے تاکہ مرد کو کچھ مال مل جائے، تو اس صورت میں مرد کے لیے یہ معاوضہ لینا حرام ہوگا. یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے لیکن خود نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دے گا تو پھر اس کو حق نہیں کہ وہ عورت سے کوئی بھی مال واپس لے. تو اب وہ کر کیا رہا ہے؟ بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ خود ہی خلا لے لے اور مجھے مال مل جائے. تو ایسا مال لینا حرام ہے. اچھا، خلا میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو باہم شوہر بیوی گھر میں ہی معاملہ طے کر لے اور بیوی مطالبہ کرے، کچھ واپس لوٹائے، شوہر طلاق دے اور معاملہ ختم ہو جائے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپس میں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا. عورت کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں نے اپنے شوہر کو طلاق دی اور اب میں جا رہی ہوں. اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ کیا ہے؟ حق کے نکاح اور طلاق کا. پھر یاد رکھیے کہ خلا کے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے طلاق بائن ہوتی ہے.
یعنی مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا. یعنی عورت نے طلاق خریدی ہے نا، تو اب حق عورت کے پاس ہے، مرد اسے واپس نہیں لوٹا سکتا. پھر اسی طرح خلا کی جو عدت ہوتی ہے وہ ایک حیض ہے. طلاق میں کیا ہوتا ہے، 3 حیض تک مدت ہوتی ہے، 3 ماہ کی، اور یہاں 1 مہینہ ہے. پھر اسی طرح نابالغ لڑکی کی طرف سے باپ خلا طلب کر سکتا ہے، بشرطے کہ بچی کے نقصان کا اندیشہ ہو اور وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہ کر سکتی ہو، تو ولی جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت کر سکتا ہے. بہرحال تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا، یاد رکھو ان کی خلاف ورزی نہ کرنا. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. یعنی طلاق کے معاملے میں، خلا کے معاملے میں جو پابندیاں تم پر عائد کی گئی، جو ذمہ داریاں تم پہ ڈالی گئی ہیں، ان کو نبھانا ہوگا. ان کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی کرے گا تو وہی ظالم قرار پائے گا. اگلا حکم، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی. کس نے کس کو؟ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی. یہاں مراد تیسری طلاق ہے، طلاق بائنہ ہے، جس میں نہ رجوع ہے نہ نکاح کا حق باقی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہ حلال ہوگی اس مرد کے لیے، یعنی وہ عورت جس کو اس نے طلاق دی. من بعد، اس کے بعد، تیسری طلاق کے بعد اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. حتی، یہاں تک کہ تنکح، وہ عورت نکاح کر لے زوجن، کسی شوہر سے، غیرہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ پہلے شوہر کے علاوہ. یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تیسری دفعہ طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ عورت اس پر حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی اور شادی نہیں کر لیتی، کسی اور آدمی سے شادی نہیں ہو جاتی. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے. کون؟ دوسرا شوہر، اپنی مرضی سے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو نہیں گناہ ان دونوں پر. یہ دو کون ہیں؟ یہ عورت اور اس کا پہلا شوہر. أَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ پھر باہم مل جائیں، رجوع کر لیں. ان ظنا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا گمان یہ ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، پھر وہی کھیل نہیں کھیلیں گے جو پہلے ہو چکا. وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ بیان کرتا ہے ان حدود کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ظاہر ہے جو جانے گا اسی کو حدود پتہ چلیں گی نا، جو لا علم ہے اس کو تو نہیں پتہ چلتی، جاہل کو تو پتہ نہیں چلیں گی کہ کیا حدود ہیں. اس آیت میں حلالے کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ ایک خاندان بنانا اور معاشرے میں ایک مثبت کنٹریبیوشن کرنا معاشرتی ایکٹیویٹی میں. یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور اس کانٹریکٹ کی روح کیا ہے کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے، اور ساتھ رہنے کے لیے یہ معاہدہ کیا جاتا ہے. اور اگر یہ ارادہ کسی نکاح میں نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سازش ہوگا. وہ سازش جو ایک عورت اور ایک مرد نے کی کہ وقتی طور پہ نکاح کر لیتے ہیں تاکہ وہ عورت پہلے شوہر کے لیے پھر حلال ہو جائے. ایسا کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور حلالہ کروانے والے پہ لعنت فرمائی.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہوتا ہے، پھر کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو اس کو بہت سخت ندامت ہوتی اور بہت پریشانی ہوتی. مثلا بعض اوقات بچے ہوتے ہیں یا کوئی اور ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو شوہر اکیلے نہیں اٹھا سکتا، تو پھر سوچتا ہے کہ اسی بچوں کی ماں کو واپس لے آیا جائے تاکہ گھر صحیح طور پر چل سکے. اب واپس لانے کی تو کوئی صورت نہیں، بس یہی ایک صورت ہے کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے اور پھر یہ پہلے شوہر سے شادی کرے. ایسا اگر نیچرلی ہو جائے پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن ارادتاً اور ایک سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت کیا جائے تو ایسا کرنا اور کرانا سخت گناہ کا سبب ہے. ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے، کیونکہ غلط کام تو شوہر نے کیا، عورت کے ساتھ زیادتی کی اور پھر حلالہ کروا کے پھر زیادتی عورت ہی کے سر پہ آئے، اس لیے اسے سخت ناپسند کیا گیا. ابن ماجہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ طے سے مستعار کیا ہے، یعنی ادھار لیا وہ سانڈ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بتائیے. فرمایا جو حلالہ کرے، یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. ایسا کرنا لعنت کا سبب ہے. کسی مرد کو کسی عورت سے محض اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو میں پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں نکاح کر کے. ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، ملعون فعل ہے. ہاں اگر آٹومیٹیکلی ہو جائے، مثلا عورت کو طلاق ہوئی، اس نے دوسری شادی کر لی، وہ شوہر نے پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دی، یا یہ کہ وہ فوت ہو گیا اب پھر یہ آزاد ہو گئی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ پچھلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی. یہ بات یہاں بتائی گئی، لیکن وہ بھی اس صورت میں ان ظن ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو. عدت اجل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میعاد، مقررہ وقت. یہاں مقرر وقت سے مراد کیا ہے؟ عدت، یعنی جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے. بلغنا کا کیا مطلب ہے؟ پہنچ جائیں یعنی پوری کر لیں. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو خواہ انہیں معروف طریقے سے روک لو یا معروف طریقے سے رخصت کر دو. یہاں طلاق سے مراد طلاق رجعی ہے، کیونکہ اسی میں واپس لوٹا سکتا ہے نا وہ. الطلاق مرتان میں بتایا گیا کہ 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے، اور یہاں یہ کہ رجوع عدت کے اندر اندر ہو سکتا ہے. یہ بات یہاں بتائی گئی. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، عدت گزرنے کے بعد نہیں. اور فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں معروف طریقے سے روکو. گویا رجوع کرنے کے کچھ قاعدے ضابطے ہیں اور آزاد کرنے کے بھی. سرحوہن بمعروف، تو دونوں حالتوں میں سے جس حالت کو بھی اختیار کرے وہ شریعت کے مطابق کرے، محض وقتی غصے یا جذبات میں آ کے یا انا کا شکار ہو کر نہیں. جذباتی فیصلے نہ ہوں بلکہ سوچے سمجھے فیصلے ہوں. اب رجوع کرنے کے لیے شریعت نے کیا طریقہ مقرر کیا ہے کہ پچھلے غصے اور ناراضگی کو دل سے نکال کر بالکل صاف دل کے ساتھ ہول ہارٹیڈلی رجوع کیا جائے، کسی جبر یا مجبوری کے تحت نہیں، کیونکہ پھر سے اچھی زندگی بسر کرنے کا ارادہ ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں پھر اکٹھے ہو رہے. حقوق کو ادا کرنے کی نیت سے رجوع ہو، عورت کو ستانے کے لیے رجوع نہ ہو. جیسے وہ اپنے پیچھے پڑا تھا نا کہ دور جاہلیت میں لوگوں نے کیا بنا لیا تھا، اس کو کھیل بنا لیا تھا، جب چاہو طلاق دو، جب چاہو رجوع کر لو، کوئی حد ہی نہیں اس کی. کیونکہ آگے آتا ہے نا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم نہ روکو ان کو نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کہ تم زیادتی کر سکو. یعنی رجوع اس لیے نہ کرو کہ عورت پہ زیادتی کر سکو، عورت کو ستا سکو،
کسی غم و غصے کے اظہار کے لیے یا عورت کو ٹارچر کرنے کے لیے رجوع نہ کرو. اگر بھلے طریقے سے رہنا ہے تو رجوع کرو. اب کتنی زبردست تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے مردوں کو. اگر واقعی یہ تعلیم ہمارے ہاں عام ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں تو طلاق اور رجوع اور طلاق یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ستانے کا ذریعہ. رجوع کی ایک اور شرط کیا ہے؟ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. سورۃ الطلاق میں آتا ہے کہ اس موقع پر 2 صاحب عدل گواہ بنا لو. یعنی رجوع کرتے وقت یہ معاملہ رجوع کا دوسروں کے نوٹس میں لاؤ کہ رجوع کر لیا گیا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو کوئی ایسا کرے گا. کیسا؟ زیادتی کرے گا، محض ستانے کے لیے رجوع کرے گا. کیونکہ اس سے پیچھے آ رہا نا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے کہ زیادتی کر سکو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو کوئی ایسا کرے گا. کیسا؟ زیادتی کرے گا، زیادتی کرنے کے لیے روکے گا کہ اچھا طلاق تو دینی ہے، ذرا ایک دفعہ پھر رجوع کر کے خوب اس سے بدلے لے لوں، خوب اس کو ستا لوں. تو ایسا شخص دوسرے پہ کیا ظلم ڈھائے گا؟ فقط ظلم نفسہ. وہ تو خود پر ہی ظلم کر رہا ہے. بیوی کو ستانے والا دراصل اپنے لیے خود ظالم ہے، خود پر ظالم ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بنا لو. مذاق بنانے یا اڑانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ طرح طرح کی ہیلہ سازیاں کر کے اللہ تعالی کے احکامات میں، آیات میں ایسے مطلب نہ نکالو جو اس کی اصل روح کے منافی ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آیت کا ظاہری کانٹیکسٹ آپ کو ایک رخصت دے رہا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو جی اس آیت پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس اصل اسپرٹ کے منافی ہوتا ہے کہ جو اسلام اصل میں رکھتا ہے دوسروں پر احسان کرنے کی. یعنی انسانوں پر زیادتی کرنے کے طریقے مت سوچو. اللہ کی آیات سے ایسے جواز مت نکالو کہ کسی پہ ظلم کر سکو. جیسے کل آپ نے پڑھا تھا نا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. کہ تم کیا نہ کرو، اللہ کے نام کو مت استعمال کرو اس بات میں کہ تم نیکی نہ کرو گے. اسی طرح دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں پر ظلم و زیادتی مت ڈھاؤ. دین نے جو تم کو رخصتیں دی ہیں، جو جواز دیے ہیں، یا اگر شوہر کو حق کے طلاق دیا ہے تو اس حق کو دوسروں کے ستانے کے لیے مت استعمال کرو. اس سے دین مذاق بن کے رہ جائے گا، لوگ تمہارے دین میں نقص نکالیں گے. اسی طرح طلاق کے معاملے میں دین کو مذاق بنانا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو کہ مذاق مذاق میں طلاق دینا. تو یاد رکھیے کہ مذاق میں طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذاق سے بھی اگر کوئی یہ کام کرے تو اسے حقیقت سمجھا جائے گا اور مذاق کی طلاق، نکاح اور آزادی نافذ ہو جائے گی. مذاق میں نکاح بھی ہو جاتا ہے اور مذاق میں طلاق بھی ہو جاتی ہے. اور اگر غلام کو آزاد کرنا کوئی ایسے مذاق میں کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا تو وہ بھی ہو جائے گا. اسی طرح بیک وقت 3 دفعہ طلاق کہہ کے، تینوں طلاقیں اکٹھی دے کے اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جائے گا جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں. تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے.
وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، کیا؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. کون سی؟ اسلام. علیکم، جو تم پر ہے. یہ جو سارے طریقے اور سلیقے تم کو سکھائے جا رہے ہیں، یہ انعام ہے اللہ کا، مہربانی ہے اس کی کہ اس نے تمہیں یہ سب کچھ خود سکھایا. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو بھی اس نے کتاب و حکمت میں سے اتارا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اس نے اتاری ہے. حکمت کیا ہوتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. یعظکم بہ، یعنی محض قرآن ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حکمت اتاری گئی ہے اس کی پابندی بھی لازم ہے. وہ نصیحت کرتا ہے تم کو ساتھ کے. ساتھ کے کس کے؟ کتاب اور حکمت کے اور دین کے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. یاد رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. تمہاری ہر حالت، ہر نیت، ہر عمل اس کو معلوم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو، یعنی عدت پوری کر چکیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ تم منع کرو ان کو. تعدلوهن، اس کا روٹ ہے عین ضاد لام، عدل. اس کا معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ روکنا. عادل الامر ہوتا ہے کام مشکل ہو گیا. داء العدال ہوتی ہے ایسی بیماری جس کا علاج اطباء کو تھکا دے. انکیوریبل. یہاں کیا مراد ہے؟ کسی مفاد کی خاطر رکاوٹ ڈالنا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، جب عورتیں اپنی عدت پوری کر چکیں تو ان کو مت روکو. کس بات سے نہ روکو؟ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے ہی شوہروں سے. یہ کس صورت میں ہو سکتا ہے نکاح؟ طلاق رجی اول یا طلاق رجی دوم میں، جبکہ عدت میں رجوع نہ کیا گیا ہو، عدت گزر چکی ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ شادی ہو سکتی. ذرا سا امیجن کریں، ایک عورت جس کو طلاق ہو گئی وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور طلاق ایک ہی تھی. شوہر نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت بھی ختم ہو گئی، عورت آزاد ہو گئی. چونکہ ایک ہی طلاق ہوئی تھی اس لیے شوہر کے پاس ابھی حق ہے کہ پھر شادی کر لے. اب اس کو ندامت ہوئی، وہ سوچتا ہے چلو پھر پیغام دے دیتا ہوں. اب وہ اس کے گھر پھر رشتہ لے کے جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس کو کیا جواب ملے گا؟ جاؤ جاؤ یہاں سے، مت آنا یہاں، سوچنا بھی نہیں. پہلے تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا اور ایسا کیا، خبردار جو تم نے یہاں قدم رکھا. اس رویے سے روکا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر عورت چاہتی ہے واپس اسی شوہر سے شادی کرنا، مثلا بچوں کی خاطر یا کسی اور وجہ سے، تو ولی کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اس معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ. یعنی عدت گزرنے کے بعد اگر سابقہ خامند اور بیوی باہم رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو، کیونکہ آگے شرط آ رہی نا، اذا ترادوا بینہم، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے راضی ہو جائے. اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، واقعہ سن لیں تو آپ کو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد سے کیا، اس نے میری بہن کو طلاق دے دی.
جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اس نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا. میں نے اسے جواب دیا کہ میں نے اس کا تجھ سے بیاہ کیا تھا، تیری تعظیم کی، تو نے پھر اسے چھوڑ دیا. اب اگر تو پھر پیغام بھیجتا ہے تو اللہ کی قسم اب دوبارہ وہ تجھ کو نہیں پہنچ سکتی، وہ نہیں مل سکتی اب دوبارہ. وہ مرد نیک بخت تھا اور میری بہن اس سے رجوع کرنے پر راضی تھی. اس وقت اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ فلا تعضلوہن، ان کو نہ روکو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسی سے اس کا نکاح ضرور کر دوں گا. تو اس پر پھر انہوں نے کیا کیا، یہ حکم سن کر دوبارہ نکاح بھی کر دیا، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور قسم کا کفارہ دے دیا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو معاشرتی معاملات میں صلح، بہتری اور بہتر صورتحال کو اپنانے کے لیے اپنی انا اور اپنی ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اگر حالات یہ بتاتے ہوں کہ عورت کا پھر اسی گھر میں واپس جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت گھر بیٹھ رہنے کے یا کہیں اور جانے کے، جبکہ پتہ بھی ہو، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت سے کوئی اور شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں تم مشکلات پیدا نہ کرو. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی، مت روکو یہ کس کو کہا جا رہا ہے، ولی کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں ولی کا ایک بہت اہم کردار ہے. اگر ولی کے بغیر ہی نکاح ہو جاتا تو پھر تو ولی کو کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں تھی، عورت خود ہی اٹھ کے نکاح کر لیتی اپنا. حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا. اور یہاں ولی کو اپنا حق کے ولایت غلط طور پر استعمال کرنے سے روکا جا رہا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو عورت اپنا نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی. اور اگر کسی عورت کا کوئی ولی نہیں تو پھر اس کا ولی کون ہوگا؟ سلطان. اور اگر ولی آپس میں جھگڑ پڑے، مثلا باپ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں جگہ کروں گا اور بیٹا کہتا ہے میں نہیں ہونے دوں گا، اور گھر میں ایک فساد ہو جائے، تو ایسی صورت میں حدیث میں آتا ہے فَإِنِ اشْتَجَرُوا، اگر اولیاء آپس میں جھگڑ پڑے فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ، اگر کسی عورت کی ولایت میں اختلاف ہو جائے تو سلطان یعنی بادشاہ وقت یا حاکم وقت اس عورت کا ولی ہوگا. لیکن کوئی عورت چپکے سے خفیہ اکیلے میں کہیں جا کے کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح نکاح کیا کہ دونوں عمرے پہ چلے گئے اور وہاں کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو گواہ بنا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپس میں نکاح کر رہے ہیں. ایسے نکاح نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہے نکاح کا. اس میں بہت سی خرابیاں ہو جاتی کیونکہ عورت کی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے گھر سے بھاگ جانا لڑکیوں کا اور بغیر ولی کے نکاح کر لینا جو ہے وہ درست نہیں. یہاں ایک اور بات بھی کہی جا رہی، اذا تراضوا، جب وہ آپس میں رضامند ہوں. اور اگر وہ آپس میں رضامند نہیں تو ولی کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے. مثلا اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، اسی شوہر نے پھر پیغام بھیج دیا، اب ولی کیا کہتا ہے کہ میرے سر سے اترے لڑکی چلی جائے واپس، لیکن لڑکی نہیں جانا چاہتی، تو جبرن نکاح نہیں کرنا چاہیے. نکاح کے معاملے میں اگرچہ ولی کو اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی اس بات کی سہولت بخشی گئی ہے کہ نکاح کے معاملے میں اپنی پسند و ناپسند کا اظہار کر سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ یا مطلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے. یعنی بیوہ اور طلاق یافتہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کیا نہ ہو، اس سے بلوا کے اس کی اجازت نہ لے لی جائے. اسی طرح کنواری لڑکی کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اچھا تم راضی ہو اس پہ،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری اذن کیوں کر دے گی؟ کنواری لڑکی تو بولتی ہی نہیں. آپ نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی شرم کے مارے کچھ نہیں کہتی. تو اگر لڑکی خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاموشی نیم رضا یا پوری رضا. اگرچہ ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ جبر کرے عورت پر اور عورت کی مرضی کے خلاف زبردستی اس کا کہیں نکاح کر دے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، خنسا بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا جبکہ میں سیبہ تھی. سیبہ کون ہوتی؟ جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو، اور اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی. یعنی جہاں میرا نکاح کر رہے تھے مجھے نہیں پسند تھا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے میرے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو فسخ کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بنیاد پر جہاں لڑکی کا نکاح جبرن کیا گیا ہو وہ عدالت میں جا کر اسے فسخ کرا سکتی. اب ایک اور ٹرم سامنے آ گئی نا، نکاح کا فسخ ہونا. ایک تو نا نکاح جس میں دو افراد باہم ملتے ہیں اور پھر ان کے الگ ہونے کے طریقے کیا ہے؟ طلاق، خلا، فسخ. قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب کے خاندان کی ایک عورت کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس کا ولی کہیں جبرن اس کا نکاح نہ پڑھا دے، اور وہ اس نکاح سے ناخوش تھی. آخر کار اس نے کسی شخص کو دو بوڑھے انصاریوں عبد الرحمن بن جاریہ اور مجمع بن جاریہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا. انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم کیوں ڈرتی ہو؟ خنسا بنت خزام کا نکاح اس کے باپ نے جبرن کیا تھا اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فسخ کر دیا تھا. یعنی تمہارا نکاح بھی پھر فسخ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ عورت جب خلا کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو نکاح وہاں فسخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر عدالت کے ذریعے فسخ کیا جاتا ہے. فسخ فے کے ساتھ شروع ہونے والے فعل میں کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہونا. ہاں، ایک تو نا شوہر طلاق دے، دوسرے کہ عورت طلاق خرید لے، گھر میں ہی شوہر سے مانگ لے، اور تیسرا کیا ہے کہ عدالت دے. تو جو عدالت طلاق دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح فسخ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر جبرن نکاح کیا جائے تو نکاح ہوتا ہی نہیں. نکاح تو ہو جاتا ہے پھر بھی، لیکن اگر لڑکی نہیں رہنا چاہتی تو پھر اس کو فسخ کرا سکتی. تو یہاں پر کیا بات ہو رہی تھی؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر تم اس میں رکاوٹ نہ بنو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ معروف طریقے پہ باہم راضی ہوں، نکاح کے بغیر نہیں، چوری چھپے نہیں. ذالک، یہ بات کون سی بات؟ کہ سابقہ شوہر سے نکاح، یوعظ بہ، نصیحت کی جاتی ہے اس کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو اس بات کی نصیحت کی جاتی. یوعظ کا روٹ کیا ہے؟ واو این زوئے، واز. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ ایک قانون بنا کے جبرن مسلط کر دیتے. کہا نہیں، نصیحت کی جا رہی ہے تم کو. قانون کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک بہترین خوبصورت طریقہ کہ لوگوں کے دل میں قانون کے احترام کو اتارا جائے، نہ کہ اوپر آرٹیفیشلی مسلط کیا جائے. ذالکم ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. کون سی بات؟ پچھلے شوہر سے نکاح. وہ اطہر، اور زیادہ صاف ہے. کیونکہ لوگ اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا. ہماری تو بے عزتی ہے اس میں کہ ہم دوبارہ اپنی بیٹی کو اسی گھر میں بھیج دیں، اس کو بہت ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ تو بہت پاکیزہ طریقہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بناؤ. اور پھر یہ اللہ کی نصیحت بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ یہ تمہیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے. اچھا، یہ ازکا اور اطہر دونوں میں پاکیزگی کی بات ہے.
تو ازکا جو ہے یہ باطنی لحاظ سے پاکیزہ ہے اور اطہر ظاہری لحاظ سے صاف، یعنی ظاہری باطنی دونوں اعتبار سے بہت صاف بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یعنی ان کے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکنا پاکیزہ بات ہے. اور اگر سابقہ شوہر سے نکاح کو روکا گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، فساد ہوگا. اگر لڑکی کو گھر بٹھائے رکھا تو کیا ہوگا؟ عزت و عصمت کو خطرہ ہو سکتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو سکتی. تو پھر کہاں گئی پاکیزگی؟ ہو سکتا ہے سابقہ شوہر جب وہ کوئی بہت زیادتی کرے، لڑکی اٹھوانے کی کوشش کرے یا قتل و غارت پہ اتر آئے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب انا کے مسئلے حد سے بڑھتے ہیں تو پھر فساد پھیلنے لگتا ہے. اور پھر اسی طرح اگر لڑکی کی مرضی پچھلے شوہر کے پاس جانا ہے اور ولی اس کو کہیں اور نئی جگہ پہ دھکیل رہے ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہے، تو یہ بھی ایک جبر ہوگا، یہ کوئی پاکیزہ بات نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. والوالدات، اور والدائیں، مائیں، یرضعن اولادہن، دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلایا کریں. رے دال عین رضع، اس کا روٹ ہے دودھ پلانا. کب تک؟ حولین کاملین، 2 پورے سال، 2 سال پورے. حول ہے واو لام، حول حال یحول، حول کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا. تو سال کو بھی سال اس لیے کہتے ہیں نا کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر گردش کر کے آ جاتا ہے. اور کاملین کامل سے ہے، تو حولین کی صفت کاملین ہے. لمن ارادہ، جو کوئی ارادہ کرے، جو کوئی چاہے. کیا چاہے؟ ان یتم الرضاعہ، کہ مدت رضاعت پوری کرے. مدت رضاعت 2 سال ہے. جو پوری مدت رضاعت تک دودھ پلانا چاہتا ہے وہ 2 سال تک پلائے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، باپ پر بچے کی ماں کا کھانا کپڑا ہے. اس کو بولتے ہیں نا نان نفقہ. عام حالات میں تو کیا ہے کہ خواہ بچہ پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو نان نفقہ دے. لیکن اگر طلاق بھی ہو جائے تو اس کے بعد اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بھی اس عورت کا کھانا کپڑا کون دے گا؟ شوہر دے گا، بچے کا باپ دے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور کیسے دے گا؟ بالمعروف، بھلے طریقے سے، معروف طریقے سے. لا تکلف، نہیں تکلیف دی جاتی، نفسن کسی شخص کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ اس پر زیادتی کی بات ہے، طلاق بھی میں دے چکا ہوں پھر بھی عورت کو کھانا کپڑا دوں. نہیں، دینا ہوگا، یہ زیادتی نہیں. اس لیے کہ ابھی عورت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اگر عورت پوری کر رہی ہے تو تمہیں بھی پوری کرنی ہے. اور یہ وسعت سے باہر نہیں. ظاہر ہے اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو جب بھی تمہیں دینا ہی تھا. لا تضار والدۃ، نہ نقصان دیا جائے والدہ کو، ماں کو، بولدہا، اپنے بچے کی وجہ سے. یعنی کسی ماں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو تکلیف پہنچائی جائے. ماں کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی؟ ایک بچے کی ماں کو دودھ پلاتے ہوئے تکلیف پہنچانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ کہ ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے لیکن ممتا کے اس رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے بچہ زبردستی چھین لیا جائے. تو بچے کا چھینا جانا ماں کو تکلیف پہنچانا ہے. یا پھر کیا ہو کہ بغیر اس کا خرچ اٹھائے اسے دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے.
کہ ماں اپنی محبت میں ممتا کی ماری دودھ پلا رہی ہے اور شوہر اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اسے کوئی خرچہ نہ دے کہ ٹھیک ہے پلاتی رہے کیونکہ مجبور ہے، تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی مولود لہ یعنی باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان دیا جائے. باپ کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے صرف اس لیے کہ اچھا نہ ذرا پریشان ہو، یہ روئے دھوئے گا بچہ تو اس کو سمجھ میں آئے گی، یا یہ کہ ضرورت سے زائد خرچ مانگے، یا ماں بچے کو نقصان دے کر باپ کو تنگ کرے، مثلا اس کی کیئر نہ کرے. عام طور پر تو ماں ایسی نہیں ہوتی، لیکن بسا اوقات غصے میں آ کر اور شوہر پہ غصے کی وجہ سے ماں بچوں کو ہی مارتی پیٹتی ہے یا ان کو نقصان دیتی، اپنا غصہ ان پہ نکالتی. تو ایسا بھی نہ ہو. اور اسی طرح عورت کہیں اور نکاح بھی کر لے پھر بھی سابقہ شوہر سے اجرت مانگے، تو ایسا کرنا ممنوع ہے. وَعَلَى الْوَارِثِ، اور اوپر وارث کے. کس کے وارث کے؟ بچے کے وارث کے. مثل ذالک، اسی کی طرح. یہ کس صورت میں وارث ہوگا؟ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد بچہ پیچھے یتیم رہ گیا. مطلقہ کی عدت میں تو باپ کھانا کپڑا دے رہا ہے، اب باپ فوت ہو گیا ہے اور عورت عدت میں ہے اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، تو اب خرچہ کون دے گا؟ وارث دے گا. یعنی وارث بچے پہ خرچ کرے گا. وارث کون کون ہو سکتے ہیں اس کے؟ مثلا ایک تو پہلے ماں ہی ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح اور بھی جو اس بچے کا وارث ہوگا وہ اس پر خرچ کرے گا حق وراثت کی وجہ سے، اس بچے کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش پر. یعنی یہ خرچ مشترکہ طور پر میت کی وراثت سے دیا جائے گا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا. دونوں کون؟ ماں اور باپ. ان تراضٍ منہما، باہم رضامندی سے. یعنی طلاق ہو چکی لیکن باہم ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ دودھ پلانا ہے کہ نہیں. وتشاور، اور مشورے سے. تشاور کا روٹ جو ہے شین واو رے ہے. شین واو رے کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کے متعلق چند آدمیوں کا مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے لینا. تو اس سے شور ہو جاتا ہے نا جب ڈسکشن ہوتی ہے، تو مشورہ ہوتا ہے. یعنی کسی معاملے کے متعلق چند لوگ مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، اس پہ غور کریں اور ایک دوسرے کی رائے سنیں، تو یہ مشورہ ہوتا ہے. اور فصالن کا روٹ کیا ہے؟ فے صاد لام، فصل. فے سے شروع ہو رہا ہے، پھر کیا معنی نکلے گا؟ الگ ہونے کا. دو چیزوں کو اس طرح علیحدہ کر دینا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے. فاصلہ بھی تو اسی سے ہے نا. دو چیزوں کو اس طرح الگ کرنا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے. تو فصالن کا کیا مطلب ہے؟ وہ بچہ جو کل ماں کے پیٹ میں ساتھ جڑا ہوا تھا، پھر دودھ پیتے ہوئے ساتھ رہا، اب دودھ جب چھٹ رہا ہے تو وہ الگ الگ ہو گئے، فاصلہ ہو گیا، ڈسٹنس آ گیا. فَإِنْ أَرَادَا، اگر ماں اور باپ دونوں ارادہ کر لیں باہم مشورے کے ساتھ، باہم رضامندی کے ساتھ کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے، یہ اپنی ماں اس کو دودھ نہیں پلائے گی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، عورت کہیں اور شادی کر رہی ہے یا اتنی دور چلی گئی ہے، اس کے ماں باپ کا گھر دوسرے ملک میں، تب وہ یہاں رہ کے کہاں بچے کو دودھ پلائے. تو ایسی صورت میں ناجائز طور پر ستایا نہیں گیا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کر لو کس بات کا؟ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، یعنی کسی اور سے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی اصلی ماں اگر دودھ نہیں پلا رہی
اور کسی دایا وغیرہ سے یا کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی بات طے ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی گناہ نہیں. یعنی ایک بچے کا اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینا کوئی گناہ کی بات نہیں. ماں کو چھڑا کے کسی اور سے پلوانے میں گناہ نہیں، جبکہ باہم مشورے سے یہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے دودھ پلوا رہے ہو اس کو معاوضہ دو. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم نے ادا کر دیا، جب تم ادا کر دو کیا؟ ما آتیتم، جو تم نے اجرت طے کی تھی، جو دینا کیا تھا تم نے، بالمعروف بھلے طریقے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، اچھا یا برا، کسی کا حق دے رہے ہو یا اس پہ زیادتی کر رہے ہو، بصیر، وہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے. اس آیت سے ہمیں دو تین باتیں پتہ چلتی. ایک بات تو یہ کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ طلاق کے بعد اور شوہر کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اگر اس میں کچھ دقت ہو تو باہم مشورے سے کسی اور عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے اور ماں کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. لیکن ساری آیت میں آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست روح کار فرما ہے. باہم رضامندی سے کام کرو، مشورے سے کرو، دوسرے کو اجرت پوری دے دو. کتنے خوبصورت اصول ہیں. ٹھیک ہے آپس میں نہیں رہنا چاہتے، نہ رہو، لیکن بدتمیزی اور بد اخلاقی اور مار دھاڑ اور اس کا کیا معنی؟ یہ اسلامی اخلاق نہیں. ہمارے ہاں تو کیا اصول ضابطہ ہے، یہ کیا طریقہ، یہ کیا معروف ہے کہ طلاق کا مطلب ہی دوسرے کو ذلیل و خوار کرنا اور ستانا ہے. اسلام میں طلاق کا یہ مفہوم نہیں. اچھا، جہاں تک یہ دودھ پلانے کا تعلق ہے تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بچے کا حق ہے. ویسٹ میں ایک مہم چلی تھی، ایک موومنٹ چلی تھی جس میں فیڈنگ اینیملز کی تصویریں جو تھی وہ بہت عام کی گئی تھی کہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، اور ان کی تصویریں دکھا دکھا کے انسانوں کو بتایا گیا کہ ایون اینیملز فیڈ دیئر بیبیز، وائی ڈونٹ یو؟ اگر جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو مائیں کیوں نہیں پلاتی؟ کیونکہ ایک وقت آیا تھا نا کہ بہت یہ رواج ہو گیا تھا کہ اس کو بہت آر کی بات سمجھا جاتا یا ایک مصیبت کی بات سمجھا جاتا، اور اس کے برعکس ڈبے کے دودھ کو بچے کے لیے زیادہ صحت مند سمجھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی انتظام کیا ہے بچے کی غذا کا. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں کا دودھ مہنگا نہیں ہوتا، یعنی ماں کے دودھ پہ کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، ایکسٹرا خرچے سے بچتا ہے انسان. پہلا فائدہ کیا ہے کہ ماں کا دودھ خریدنا نہیں پڑتا، زائد اخراجات سے بچت ہوتی. دوسری بات یہ کہ ماں کا دودھ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے. پھر اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، بیکٹیریا سے پاک ہوتا ہے، بہت ہائیجینک طریقے سے بچے تک جاتا ہے. جبکہ گائے بھینس کا دودھ جو ہے یہ بوٹلز کے ذریعے پلایا جانے والا دودھ اس طرح ہائیجینک نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اوپر کے دودھ کو بسا اوقات مائیں زیادہ گرم کر دیتی ہیں یا زیادہ مکس کر دیتی ہیں، بعض اوقات ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جبکہ ماں کا دودھ صحیح درجہ حرارت رکھتا ہے، جتنا درجہ حرارت ہونا چاہیے دودھ کا اتنا ہی اس کا ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا. پھر اس کی کمپوزیشن جو ہوتی ہے اس دودھ کی، وہ بچے کی نشو و نما کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی.
اس میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ بچے کو آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے، لیکٹوز کا درجہ بہت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ ماں کا دودھ صرف غذا ہی نہیں ہوتا، اس کے صرف پیٹ بھرنے کا سامان ہی نہیں ہوتا، اس کے جذبات کی تسکین کا سبب بھی ہوتا ہے۔ یعنی ماں کا دودھ بچے کو جذباتی تسکین دیتا ہے، اور ایک بچے کی صحت کے لیے غذا اور جذباتی تسکین دونوں ہی ضروری ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں بعض فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جو موروثی ہیریڈیٹری امراض ہیں ان کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے، بعض انفیکشنز کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آنتوں کی کئی بیماریوں سے نجات ہوتی ہے۔ پھر خود ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے یوٹرس کو بڑھنے سے روکتا ہے، اس کے جسم کو دوبارہ اپنی جگہ پر آنے میں مدد دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دودھ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر بچوں میں وقفہ ہو جاتا ہے، آرٹیفیشل فیملی پلاننگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں بریسٹ کینسر سے زیادہ محفوظ رہتی ہیں۔ پھر اسی طرح بچوں کو الرجی سے بچاتا ہے۔ یہ ایک اور ریسرچ ہے کاؤنٹی آف لیمپٹن نے، وہاں کے کمیونٹی ہیلتھ سروسز ڈپارٹمنٹ نے کی۔ انہوں نے جو بریسٹ فیڈنگ کے فوائد بتائے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ کان اور چیسٹ دونوں کے انفیکشن سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ اس سے بچے میں ڈائبٹیز کی بیماری کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہاں پر ایک سنڈروم پایا جاتا ہے، سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم، سڈس کہتے ہیں اس کو، اس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ڈائریا اور دوسری پیٹ کی بیماریوں کے خلاف اس سے مدافعت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ماں کا دودھ بچے کو آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ آتا ہے اس کو کلوسٹرم کہا جاتا ہے۔ یہ بعد میں آنے والے دودھ سے اس کی شکل کچھ مختلف ہوتی ہے، خاص طور پر اس میں جو غذائیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور اینٹی باڈیز اس میں پائے جاتے ہیں جو بچے کو بہت سے انفیکشن سے بچاتے ہیں اور اس کو ریزسٹنس فراہم کرتے ہیں، اس کے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں۔ جو بچے ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں ان میں یورینری ٹریکٹ انفیکشن بہت کم ہوتا ہے۔ ایستھما اور چائلڈہڈ کینسرز کا ریٹ بہت کم پایا گیا ہے جن بچوں نے ماں کا دودھ پیا۔ سروے سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسے بچے بہت کم تعداد میں ہسپتالوں میں لائے گئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا، بنسبت ان بچوں کے جو بوتل پہ پلتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تجربے سے پتا چلا کہ ان کے برین کی ڈیولپمنٹ بہتر ہوئی، کیونکہ بچہ جب ماں کا دودھ سک کرتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی ایکسرسائز کرنی پڑتی، کیونکہ باٹل کا دودھ کیا ہوتا ہے ایسے ہی چلتا چلا جاتا ہے، تو اس سے ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اس کے پورے اوپر والے حصے کی، اس سے برین کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑا، یعنی ان کے گال، زبان اور گلے کے مسلز بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا۔ اسی طرح ایک نئی اسٹڈی کے مطابق جس میں 9000 بچوں کو ان کی پیدائش سے لے کر 6 سال تک اسٹڈی کیا گیا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ جن بچوں نے اپنے ماں کا دودھ پیا ان میں بچپن میں اور بعد میں ساری زندگی موٹاپے یا اوبیسٹی کے امکانات بہت کم تھے۔ ان 9000 بچوں پہ اسٹڈی کی گئی جس سے پتا چلا کہ وہ بچے موٹاپے کا شکار نہیں ہوئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا، کیونکہ اس میں فیٹس اور باقی چیزیں اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جسم کو، اور جب ڈبے وغیرہ کا دودھ پیتے ہیں تو بسا اوقات اس میں اشتہاروں میں کیا آتا ہے کہ اس میں فلاں اور فلاں وٹامن ہے، ایسی اور ایسی پروٹین ہے جو بسا اوقات ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور پھر وہ چربی کی صورت میں جسم میں جمع ہونے لگتی۔
پھر اسی طرح ماں کے لیے فوائد جو دیکھے گئے وہ کچھ یوں تھے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو آسٹریوپروسس یعنی ہڈیوں کی بیماری کم ہوئی، یا ہڈیوں کے کمزور ہونے کی بیماری کم ہوئی. حالانکہ بچہ کیلشیم لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود شاید جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی پروڈکشن بھی بڑھتی. اب اس پر بھی بہت ریسرچ ہوئی کہ کتنے عرصے تک دودھ پلایا جائے. اب قرآن تو کہتا ہے نا 2 سال تک، بس اس سے آگے نہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے، اس کا مطلب ہے کہ آپشن ہے اس سے پہلے بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ دلچسپ بات ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ویسٹ میں ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ 6 ماہ کے بعد بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں رہتی اور بیکار ہے اس کے لیے. لیکن چند سال پہلے یہ تھیری بالکل بدل گئی، اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس نے یہ بات کہی کہ سب ماؤں تک یہ بات پہنچا دی جانی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے پہلے سال یعنی کم از کم 12 مہینے خود دودھ پلائیں. یعنی 1 سال کی بات کی گئی، اور اگر اس کے بعد بھی مزید پلا سکیں تو ضرور پلائیں. اور انہوں نے اپنا جو پہلا سجیشن تھا 6 مہینے والا اس کو خود ہی کینسل کر دیا. پھر اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO اور یونیسیف نے جو انٹرنیشنل کانفرنسز کو اسپانسر کیا، ان میں یہ بات سامنے آئی کہ ماؤں کو یہ سجیشن دی جائے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں. یعنی انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا. اور غذائیت کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچے کی زندگی کے دوسرے سال میں بھی ماں کا دودھ بچے کے لیے وٹامنز اور کیلشیم اور پروٹین کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ایک ہوتا ہے نا ایکسٹرا کیلشیم اور ایکسٹرا وہ وٹامنز پلائے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے اگر ماں کا دودھ پلایا جائے. اور پھر یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح دودھ میں کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں جو امیونٹیز کی کنسنٹریشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی. بہرحال یہ سب باتیں تو بعد کی ہیں. قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ بریسٹ فیڈ بیبیز جو ہوتے ہیں ان کا IQ لیول جو ہے وہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت سیکیور فیل کرتے ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ماں کی محبت ان کو زیادہ ملی ہوتی. کانفیڈنس بہت ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ جاپان میں ایک تجربہ یہ سامنے آیا کہ کچھ بچوں کو جب ویکسینیشن کے لیے لایا گیا تو جو بچے بریسٹ فیڈ تھے وہ اس موقع پر نہیں روئے، اور بنسبت ان بچوں کے کہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی ان کے اندر اتنی ریزسٹنس نہیں تھی. یہ بات تجربے سے پتہ چلتی ہے کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان ماؤں کے ساتھ بچوں کی اور بچوں کی ماؤں کے ساتھ اٹیچمنٹ کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو دودھ نہیں پلاتی. ظاہر ہے کہ اگر ماں نے اپنا حق نہیں دیا تو بچہ کیا دے گا. 2 سال پہ روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک بچے کو 3 سال تک دودھ پلایا گیا اور بالآخر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑا کیونکہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. نہیں 2 سال تک تو وہ بولا بالا ہوتا ہے پھر بھی مان جاتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے. عربی میں ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر اس کو چھڑا دو تو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اسے وہ چیز نہ چھڑاؤ تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. یعنی گناہ کی محبت یا گناہ کا شوق ایسے ہی ہے جیسے بچے کو دودھ سے محبت ہوتی. یہ بتا رہی ہے کہ کسی کے ٹوئنز ہوئے اور انہوں نے بیٹے کو دودھ پلایا اور بیٹی کو نہیں پلایا. یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیۃ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. اپنی اولاد کو کچھ دینے میں برابری کیا کرو، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ہر چیز ہی الٹ ہے. 2 سال کے بعد اگر کنٹینیو کریں تو بسا اوقات بچوں کی گروتھ بھی رک جاتی ہے کیونکہ اب ان کو اور فوڈ کی ضرورت ہے. بچہ کتنے بھی خوف میں ہو، بے سکون ہو، بے چین ہو، بیمار ہو، لیکن جو ہی ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے اس کے سب پریشانی دور ہو جاتی، کنٹینٹمنٹ کا احساس ہوتا ہے.
بریسٹ فیڈ بچے جو ہیں بہت پیمپرز نہیں گندے کرتے، کیونکہ ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے، اور اس میں یعنی صحت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے۔ سوال لکھا ہوا ہے، اگر طلاق کا سبب عورت کی اپنی غلطی ہو اور دوران عدت اس کو ندامت ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ شوہر کو منانے کی کوشش کرے، اسی لیے تو کہا گیا کہ عورت عدت کے دوران شوہر کا گھر نہ چھوڑے، زیب و زینت کرے، اور اگر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو اس کو دور کر لے۔ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون کی تفسیر نہیں ہوئی، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اس نے تو واضح کر دی ہیں، لیکن انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو علم رکھتے ہوں گے۔ یعنی حدود اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ انسان توڑ جائے گا ان کو۔ سوال ہے، تیسری طلاق کے بعد عورت عدت کہاں گزارے؟ ماں باپ کے گھر، کیونکہ شوہر کا گھر اب چھوڑنا ہوگا، کیونکہ وہ اس پہ حرام ہو چکی ہے، پردہ ہوگا اس کا، اس کے سامنے نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کو گھر چھوڑنا ہوگا۔ لیکن کیسے چھوڑنا ہوگا؟ تسریحم باحسان، احسان کے ساتھ، کچھ دے دلا کر، تحفے تحائف کے ساتھ مہمان کو رخصت کرو۔ جب شوہر خود نکاح کرتا ہے تو طلاق بھی وہ دے، فسخ کیسے لے سکتے ہیں جب تک کہ طلاق کے الفاظ ہی نہ بولے گئے ہوں؟ اس سے بسا اوقات ایسا تھا نا، شوہر روپوش ہو جاتے ہیں، ویسا وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں، یا بعض اوقات کورٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر عورت لٹکتی رہے گی۔ جب وہ نہیں کورٹ میں آئے گا تو پھر حاکم وقت جو ہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ جیسے نکاح کرنے میں حاکم وقت کا کردار ہے، ایسے ہی ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے حاکم وقت کا نکاح کے ختم کرنے میں بھی کردار ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی اور لڑکے نے باہر کے ملک جا کر مسجد میں نکاح پڑھوایا، جس میں گواہ بھی شامل تھے جو کہ لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے نہ تھے۔ اس شادی میں لڑکے کے گھر والے راضی نہ تھے، لیکن لڑکی کے گھر والے راضی تھے۔ وہ لوگ اس وقت پاکستان میں تھے نکاح کے وقت۔ لڑکا اس نکاح کو کچھ دیر چھپانا چاہتا ہے جب تک کہ اس کے گھر والے راضی ہو جائیں۔ آپ کا اس نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نکاح تو درست ہے، اس لیے کہ لڑکی کے گھر والوں کی رضامندی ہے، لڑکے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں اعلان کر چکا ہے اور کچھ دن مصلحتاً ابھی نہیں بتا رہا اور کچھ دن کے بعد بتا دے گا تو درست ہے، لیکن مستقل طور پر وہ اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اگر ایک عورت کی طلاق ہو گئی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، پھر اس کا شوہر دوسری شادی کر لے تو ستیلی ماں تو بچوں پر صحیح توجہ ہی نہیں دے سکتی، ایسے بچوں کا مستقبل کیا اسپائل نہ ہوگا؟ ایسی صورت میں اصل ماں جو ہے وہ بچوں کو رکھ لے اور باپ ان کا خرچہ دیتا رہے۔ اس کو حضانت بولتے ہیں، ہے دواد الف نون تے، حضانت۔ یعنی جو ماں ہوتی ہے نا، طلاق کے بعد بھی بچے رکھنا اس کا حق ہے، حتیٰ کہ وہ اور شادی کر لے۔ اگر کہیں اور شادی کر لی تو پھر اس میں کیا ہے، پہلا شوہر حقدار ہے کہ وہ اپنے بچے واپس لے لے۔ کسی کا سوال ہے طلاق بائنہ کے بارے میں، کہ طلاق بائنہ جو ہے کس وقت ہوتی ہے؟ یعنی صرف زبان سے اگر ادا کر دیا جائے 3 دفعہ طلاق 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 تو کیا اس سے ہوتی ہے، یا یہ کہ طلاق اول جو ہے اس سے ہوتی ہے؟ اصل میں بائنہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بین سے ہے۔ بین ہوتا ہے 2 چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان۔ آپ بولتے ہیں نا ماں بین، تو ماں بین کا مطلب ہوتا ہے ماں جو بین درمیان، جو درمیان میں ہو۔ تو بین کا مطلب ہوتا ہے 2 کے درمیان کوئی چیز آ جائے، یعنی نکاح جو ہے وہ 2 لوگوں کو جوڑتا ہے، اور بائنہ طلاق جو ہے وہ 2 لوگوں کو الگ کر دیتی۔ اس کے لیے ایک دفعہ اگر طلاق کا لفظ بول دیا جائے یا لکھ کر دے دیا جائے اور 3 ماہ گزر جائیں یا 3 حیض گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے تو اس سے طلاق جو ہے وہ یعنی بائنہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی طلاق واقع ہو گئی۔ اگر رجوع کر لے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ رجی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی طلاق رجی ہوتی ہے، دوسری بھی رجی ہوتی ہے، لیکن تیسری جو ہے وہ پھر رجی نہیں ہوتی، وہ صرف بائنہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو پہلی طلاق جو ہے اس کو رجی بولتے ہیں، دوسری کو بھی رجی بولتے ہیں، تیسری کو بائنا بولتے ہیں. لیکن پہلی طلاق کے بعد اگر رجوع نہ کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے آخر میں آ کے بائنا ہی ہو جاتی، کیونکہ اس میں دونوں میں جدائی ہو جاتی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی بولا جائے، 3 دفعہ شرط نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک 3 نہ کہا جائے گا اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں، حالانکہ 1 دفعہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.